6 مراحل ہیں نور سیدہ کے وجود مبارک ہے، جناب سیدہ کی زندگی کے 6 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ کہ عالم غیب میں جناب سیدہ کی خلقت ہوئی، جس خلقت کا نہ جسم سے تعلق تھا، نہ جسمانیات سے تعلق تھا، نہ مادے سے تعلق تھا، نہ مادیات سے تعلق تھا۔ پروردگار عالم تھا، نور پنجتن تھا، ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ نور کی صورت میں پروردگار عالم نے خلق کیا، اور آخری مرحلہ کہاں تک آیا اس کے بعد مراحل سنتے جائیے، اور ہر مرحلے پر مجھے آپ کے سامنے ایک آدھ دلیل پیش کرنی ہو کہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نور کی صورت میں پروردگار عالم نے خلق کیا جناب سیدہ کو، وہاں پر کوئی نہیں ہے، آدم کی خلقت سے بھی کئی ہزار برس پہلے روایات ہمارے پاس ہے۔ تو پہلا مرحلہ حیات سیدہ کا، جب عالم غیب میں بصورت نور خلق کیا گیا۔ جب خلق کیا سیدہ کو، ملائکہ نے نور کو دیکھا بی بی سیدہ کے، خشیت ابصارہم، ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چندھیانا کیا ہے؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ چندھیانا، آپ کی آنکھوں پہ ایک دم سے 10,000 واٹ کی روشنی پڑے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، نہیں دکھ پاتا آپ کو، تو چندھیا جانا، آنکھیں نہیں دیکھ۔ الہنا و ربنا ووقعوا ساجدین، خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی سجدہ کرو، دیکھا گر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے دیکھتے ہی اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ یہ نور براہ راست تجلی الہی سے تعلق رکھتا ہے، پروردگار کے نور سے تعلق رکھتا ہے، یہ توحید کی خاصیتوں کے ساتھ ہے، ورنہ سجدہ بے معنی تھا۔ الہنا و ربنا ما ھذا النور، پروردگار ہمارے یہ کیا نور ہے؟ خدا نور کا تعارف کروا رہا ہے۔ ابھی نہ خدیجہ ہے، نہ محمد ہے، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ آدم ہے، نہ مالک ہے، نہ رضوان ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ میکائیل ہے۔ اگر ہے تو خدا اور نور پنجتن۔ چھٹے امام فرمایا کہ سجدے میں پروردگار یہ کیا نور ہے؟ خدا بھی جب امیر المومنین جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو خدا بھی قصیدے پڑھ پڑھ کے گفتگو کرتا ہے۔ بھائی کہہ دیتا ہے تلوار جا کے علی کو دے دینا، کہا دیکھو جا کر کہنا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو پروردگار کا مزاج بھی یہ جو 4-5-6 نوجوان گئے انہی کی طرح ہو جاتا ہے مولا کائنات کی گفتگو کرتے ہوئے اور رسول خدا پنجتن پر۔ کہا یہ کس کا نور ہے؟ کہا کہ ھذا نور من نوری، پروردگار نام بتا اس کا کیا نام رکھا ہے تو نے؟ کہا یہ نور میرے نور سے ہے۔ پروردگار کیا تعین ہے ایگزسٹنس میں؟ یہ نور آ چکا ہے، نام بتا دینا یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، اس کے بچے فلاں ہیں، یہ وہاں پیدا ہوگی اس گھر میں۔ کہا یہ نور میرے نور سے نکلا ہے۔ یعنی ابھی سیدہ کا تشخص اور وجود اس وقت سامنے آئے گا دنیاوی جب آغوش مطہر و طاہر خدیجہ میں آئیں گی۔ نام اس وقت فاطمہ رکھا جائے گا، نام اس وقت زہرا رکھا جائے گا۔ اس وقت جناب سیدہ کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن کی جو علامت ہے وہ ایک ہے، میرے نور سے یہ نور نکلا۔ فرمایا ھذا نور من نوری خلقتہ من عظمتی، اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ جب خلق کیا ہے عظمت سے تو ہر چیز جب خلق ہوتی ہے تو اس کو کسی مقام پر رکھا جاتا ہے۔ کہا کہ اسکنتہ فی سمائی، میں نے اپنے بلند و بالا ترین عرش پر آسمان پر اس کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عجیب اجعلہ فی صلب نبی من انبیائی، میں جتنے نبی بھیجنے والا ہوں نا آدم کے بعد جو سلسلہ چلے گا تو ایک پیغمبر کی نسل میں اس نور کو رکھوں گا۔ کس پیغمبر کی نسل میں؟ اس کی شناخت یہ ہوگی، پروردگار بتا دے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب خدا، فرزند جناب آمنہ سلام اللہ علیہ، فرزند جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ، عبد المطلب کا پوتا ہوگا، ابو طالب کا بھتیجا ہوگا، بتا دے۔ کہا کہ دیکھو اجعلہ فی صلب نبی من انبیائی، اب میں اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کی نسل میں اس نور کو رکھوں گا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ افضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نبی کے صلب میں رکھوں گا جس کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا۔ یعنی شرط دریافت نور سیدہ کیا ہے؟ آپ ہم تو سوچے ہی نہ تو بہتر ہے۔ ہماری آپ کی تو جگہ نہیں، ہماری آپ کی کیا؟ موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، ابراہیم کی جگہ نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ افضلہ علی جمیع الانبیاء، تمام انبیاء پر اس کو فضیلت دوں گا تب یہ نور عطا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تحفہ ہے، اولاد لڑکی ہو یا لڑکا میرا تحفہ ہے، یہ تحفہ عظیم ترین نور ہے میرا، میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا، اپنے سماوات پر آسمانوں پر رکھا۔ اب یہ مکے کے کسی بھی گھر میں دے دوں گا؟ نہیں ہو سکتا۔
پہلے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث ختم ہو گئی، سمجھانے کے لیے واقعات کو رب دے رہا ہوں. پہلے معراج پہ بلاؤں گا 40 برس کی عبادت کے بعد، بہشتی پھل کھلواؤں گا، آیتیں دکھاؤں گا، مقام توحید، کہاں سے نور فاطمہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اس مقام پر محمد مصطفیٰ آئیں گے. واپسی میں جب مسافر آتا ہے کسی بڑے کو دیکھ کر، سب کیا لائے نجف سے؟ در نجف. کیا لائے کربلا سے؟ مولا حسین کے روزے سے مس کر کے یہ مٹی کی ٹھیکری جو 10-20 دینار کی ہے، آپ آنکھوں پہ لگا. سب کیا یہ لایا کہاں سے ہوں؟ یہ کیا ہے؟ امام حسین کے حرم مطہر سے وہ مٹی اٹھائی جا رہی تھی، ٹائلز ٹوٹے ہوئے تھے، یہ میں لے کے آ گیا. آپ فریم کر، ارے سرکار 10 روپے قیمت نہیں ہے. بیانگر ہے مولا حسین کی برکتوں کا. لہٰذا اب جب لوٹے رسول خدا تحفہ کیا لے کر آئے؟ ابھی فرمایا کہ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً، میں اس نور میں سے، اسی نور میں سے، کس کے نور کی بات ہو رہی ہے؟ سیدہ کے. اسی نور میں سے نکالوں گا، خلق کروں گا ائمتی یا ائمتن، کچھ اماموں کو خلق کروں گا جو نسل سیدہ میں ہوں گے. امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی، 11 اماموں کی بات ہو رہی ہے. سید الشہداء امام مجتبیٰ سے لے کر آپ کے اور ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلام علیہ. اخرج من ذالک، اس نور میں سے نکالوں گا کس کو؟ ائمتن، کچھ ائمہ کو. اچھا ان ائمہ کی صفت کیا ہوگی؟ ان ائمہ کی صفت یہ ہوگی کہ یقومون بامری یہدون الی حقی واجعلہم خلفائی بعد انقضاء وحی. بخدا یہ آسان جملے نہیں ہے. اگر میں ترجمہ کروں کوئی سمجھے کہ یہ آسان جملے، مولانا نے اتنا لمبا ٹائم لگایا، اتنا وقت لے لیا. خدا نے 4 صفات بتائیں ان ائمہ کی، یعنی امام حسن سے لے کر حضرت حجت تک کی 4 صفات بتائیں. یہ کس کے نور میں سے نکل کر آئیں گے؟ جناب سیدہ کے نور میں سے. اب آپ کی سمجھ میں آیا فاطمہ ہم پر حجت ہے، یعنی یہ 11 نور وجود سیدہ کے نور کی تجلی ہیں. فرمایا ان ائمہ کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یقومون بامری، یہ میرے امر کے سلسلے میں ڈٹ کر جم کر کھڑے ہو جائیں گے. یہدون الی حقی، یہ میرے حق کی جانب ہدایت کریں گے. واجعلہم خلفائی، میں ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا. بعد انقضاء وحی، جب میری وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پروردگار چاہتا ہے کہ لوگوں کو خالص ترین ہدایت ملتی رہے. خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر. اور کوئی ہدایت، کسی ہدایت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ آئے. 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ بغیر ملاوٹ کے خالص ترین پاکیزہ ترین ہدایت ملتی رہے. محمد مصطفیٰ چلے گئے 10 ہجری میں. اب وہ خالص ہدایت کیسے پہنچے؟ نور سیدہ کا تسلسل صبح قیامت تک جاری رہے گا. پروردگار فرما رہے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو میری وحی کے منقطع ہونے کے بعد میرے پیغام کے ذریعے ہدایت کریں گے. یعنی جس طرح سے وحی طیب و طاہر و پاکیزہ تھی، ان کا تعلق بھی عالم غیب سے اسی طرح سے ہوگا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ 11 امام جو ہمارے ہیں ان کی منزلت یہ ہے کہ نور سیدہ کی تجلی ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ بتائیے جناب امیر المومنین وہ ہم پلہ ہیں سرکار، کف جناب سیدہ ہیں. نور من النور زوج نور بالنور، نور کی نور سے شادی کرو، نور کا نور سے بیاہ کرو. یہ تو بتاؤ رسول خدا نے فرمایا کون نور کس کا؟ کہا سیدہ کا علی سے.